حضرت امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ بھی بیٹھے تھے، تو اس نے امام حسن سے آ کے کہا کہ حضور اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کر دے۔ تو جو ہے میری بات پر، اب بھی لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں نا ماشاءاللہ سے، اللہ خیر فرمائے، تو پیر صاحب اگر وظیفہ بتائیں تو وظیفہ چونکہ پڑھنا پڑتا ہے وہ کام مشکل ہے، لہذا تعویذ تو پیروں نے بھی اب ماشاءاللہ بڑی ترقی کر لی، انہوں نے بھی تعویذ چھپوا کے رکھ لی ہے۔ کون لکھے اتنے تعویذ، کیونکہ ہر مرید کو تو تعویذ چاہیے، انہوں نے نا جی تعویذ پکے چھپوا لیے، کچھ نے مورے بنوا لی ہیں۔ دیکھتا رہتا ہوں، میرا شعبہ ہے نا، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ مور لگائی، اس کو باندھا، اللہ خیر کرے۔ اب وہ نفسیاتی معاملہ ہے، ظاہر ہے 100 بندہ تعویذ لے کے گیا ہے تو 1.5 کو تو فرق پڑے گا ہی نا بیچ میں سے، تو جس کو فرق پڑ گیا اس کا فیس بک پہ دے دیا کہ یہ میری کرامت ہے جی، تو جس کا نام پڑا جی جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلا، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ ہمارے ایک حضرت تھے تو ان کے پاس ہم بیٹھے تھے، نیک آدمی، تو تعویذ دیا تو مرید کہنے لگا حضور دوبارہ کب آؤں؟ کہنے لگے فرق پڑ گیا تو آ جانا، نہیں تو کہیں اور چلے جانا۔ اس لیے کہ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہیں تنقید کر دی تھوڑی سی، یہ لفظ بس نہ بہت بڑے ہیں، ان کی میں تشریح نہیں کروں گا، جتنے جملے اتنی بات کر کے بیت جاؤں گا، ان کی تشریح نہیں ہو سکتی، یہ ان کی توضیح نہیں ہو سکتی، کچھ تفصیل نہیں ان کی ہو سکتی، یہ جملے بڑے ہیں، میں کوئی تشریح نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ حضور فلاں 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 جگہ مجھے پریشانی ہے آپ کے حوالے سے، تو آپ فرمانے لگے میں نے کون سا باندھا ہوا ہے، نہیں سمجھ میں بات آتی تو کہیں اور چلا جا، باندھ کے رکھا، نہیں دروازے کھلے ہوئے، کہیں اور چلا، ختم ہو گئی بات، تنقید کرنے کی ضرورت چھٹی۔ اس لیے کہ وہ لوگ بت نہیں بناتے تھے کہ بس ادھر ہی پوجا کرنی ہے کہ کہیں اور نہیں جانا، یہ چھوڑے ہے نا ہمارے چکر چلا ہوا، میرے علاوہ کہیں اور نہ جانا۔ شیخ عبد الوہاب شرانی فرمایا کرتے تھے یہ تو نقص ہے تیرے اندر کا، یہ تو تیرے اندر کا نقص ہے، اگر تو قابل ہوتا تو کہتا جا سنگیا سارا زمانہ دیکھا، اگر کوئی میرے جیسا ملا تو چلا جانا، اور اگر میری طرح کا نہ ملا تو پھر کہیں اور جا دیکھا سارا۔ وہ بھائیوں کیا چکر ہے، وظائف لوگ پوچھتے تھے تو ان پہ عمل کرتے تھے، وہ چیزیں فائدہ دیتی۔ حضرت امام حسن سے آ کے وظیفہ پوچھا، اس شخص نے کہا حضور اولاد کوئی نہیں تو وظیفہ بتائے، تو آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر، کیا کر؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو حضور پھر میں دوبارہ کب آؤں؟ تو امام حسن کہنے لگے بے اولاد ہے نا تو استغفار کا وظیفہ بتایا نا؟ کہا۔ فرمانے لگے اب اس وقت آنا جب اللہ تجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ کتنے؟ 2 4 نہیں، 10 ہی کہہ دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھا، کہنے لگے حسن اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ فرمانے لگے میں نے کہہ دیا نا تو اللہ فضل کرے گا، ہاں ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر ہو جائے گی۔ وہ شخص کئی سالوں کے بعد آیا، کئی سالوں کے بعد، تو حضرت امیر معاویہ کو بھی ساتھ لایا، کہنے لگا حضور اللہ کے فضل سے اللہ نے 10 بیٹے عطا فرمائے، پورے 10 ہی اللہ نے دیے۔ تو حضرت امیر معاویہ کہنے لگے جناب بات تو آپ کی سچی ہو گئی، پر مجھے بھی بتائیے وظیفہ کہاں سے لیا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے، سورہ نو کی 10 11 12 آیت پڑھو، اللہ فرماتے تم استغفار پڑھو میں تمہاری بیٹوں سے بھی مدد کروں گا، مالوں سے بھی مدد کروں گا۔ تو میں نے استغفار بتائی تھی اور قرآن میرے اللہ کا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا 10 بیٹے ملنے تھے، میں نے کہہ جو دیا تھا۔ وہ میرے بھائیوں یاد رکھیں، استغفار اللہ کی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت۔ خوف والے لوگ توبہ کرتے ہیں، خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتی ہے خشیت والے استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، دن میں۔ توبہ والا کہتا ہے کہ میں بھول گیا تھا مجھے معافی مل جائے، اور خشیت والا کہتا ہے میرا یار ناراض نہ ہو جائے، وہ استغفار ہی کرتا رہتا ہے، وہ معافی مانگ۔ حضرت رومی نے مثال دی ہے، فرماتے ایک عورت تھی تو بھیک مانگا کرتی تھی، ایک دن بادشاہ کے دروازے پہ بھیک مانگنے گئی تو بادشاہ کو پسند آ گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ 20 کنیزائیں اس بی بی کے پاس تھی خدمت کرنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، کپڑا دینے کے لیے، لیکن وہ ہر وقت روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی۔ ایک سمجھدار کنیز کہنے لگی کہ ملکہ اب تیرا درجہ بہت بڑا ہے، تو ہر وقت روتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے ہر وقت، کون سی ایسی نعمت ہے جو تیرے پاس نہیں؟
تو وہ کہنے لگی اس لیے تو روتی ہوں. کیا مانا؟ کہنے لگی اس لیے روتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھی جو مجھے مل گیا. کہیں میرے سر کا سائیں ناراض نہ ہو جائے, وہ کہیں بگڑ نہ جائے. مجھے پتا ہے کہ میں کیا تھی اور مجھے کہاں تک پہنچا دیا. میں روتی اس لیے ہوں کہ کبھی کہیں وہ ناراض. حضرت عمر اس لیے روتے تھے کہ کہیں مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر اس لیے تڑپتے تھے کہ کہیں اللہ کا فضل روٹ نہ جائے. یہ جو مولا علی اپنے کمرے میں بیٹھ کے زور زور سے استغفار پڑھتے, تو اس لیے نہیں کہ بڑے پاک تھے جن کی معاذ اللہ معافی مانگتے تھے, اس لیے کہ رب رسول کہیں ناراض نہ ہو. خشیت تھی کہ جہاں ہم پہنچے ہوئے کہیں وہاں سے واپس. استغفار بندے کی اللہ سے صلح کرا دیتا ہے, بندے کی رب سے. مجاہد کہتا ہے کہ میں نبی پاک کے جہاد والے صحابہ کی پشت پہ رہوں گا تو پہلے اپنے کام تو دیکھ, اور جب ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر. پھر بیٹھ, بڑے لوگ استغفار کرتے, معافی چاہتے, اور یہ استغفار پھر اتنا کرم کرتا, اتنی آسانی کرتا, اس قدر بہتری کرتا کہ وہ مانگ تو اپنے گناہوں کی معافی رہے ہوتے تھے اور اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا. اللہ ان پر کرم کے دروازے. ہمیشہ نورانیت رہے گی, ہمیشہ نور اعلیٰ نور رہے گا. یہ کام صرف کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ دین تو پھلے گا پھولے گا. جو آگے بڑھ کے خدمت میں حصہ ڈال لے گا نا, وہ اپنا نفع کرے گا. یہ قرآن پاک ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتے ہیں لوگو, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ, اور تمہارے قدم جما دے گا, تمہیں استقامت دے. تم آگے, اور دین کی مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی. کوئی شخص سمجھے کہ فقط مال سے مدد ہوتی ہے. جب آپ وقت پر آ کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دینی اجتماعات کی رونق بڑھاتے ہیں تو یہ بھی آپ دین کی خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ کسی دین کے طالب علم کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں نا, بیٹے بڑی بات ہے قرآن پڑھتے رہنا, یہ بھی آپ خدمت ہی کرتے ہیں. جب آپ دین کے بارے میں کسی جگہ بیٹھ کے اچھی بات کر دیتے ہیں, یار اللہ کا فضل ہے ہمارے دین میں یہ خیر اللہ نے رکھی, یہ بھی آپ دین کی مدد ہی کرتے ہیں. آپ کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے دین کے لیے کوئی بھی پیغام دیتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں, تو آپ دین کی, یہ ساری خدمات دینیاں ہیں, یہ سارا درد ہے, یہ سارا ذوق ہے. ہم اپنا اپنا حصہ جس طرح بھی ملا سکے دین کی حمایت میں, دین کی مدد میں. جہاں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو وہاں ہم دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہر شخص اپنے اپنے مقام پر دینی ابلاغ میں, دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرے. ایک جملہ کوئی بول دے نا رسول پاک کے دین کی مدد میں, ایک جملہ, یعنی کسی کو صرف اتنا کہہ دینا کہ یار تو اپنے بیٹے کو, تیرے 5 بیٹے ہیں, ایک کو قرآن مجید کا عالم بنا دے. تو کہہ کے چلا گیا اور تو تیری وجہ تجھے خبر بھی نہیں کہ شاید اس نے تیری وجہ سے اسے داخل کرایا ہے. لیکن وہ اگر آ گیا, پڑھ گیا, تو دیکھ تجھے اجر اللہ کتنا عطا فرمائے. آدھا جملہ بول کے دین کے معاملے میں معاون بنے, کوئی خیر کا لفظ بول کے معاون بنے. ہم نہ ہمت نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں وہ فلانا کرے گا, بڑا آدمی کرے گا, مولانا کریں گے, پیر صاحب کریں گے. اپنا اپنا حصہ, اپنی اپنی خیر. حضرت عمر نے بھی بڑا کام کیا ہے دین کی خدمت میں, پر سیدنا بلال کی خدمت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ ڈیوٹی حضرت صدیق اکبر کی بھی زیادہ ہے, پر جناب سلمان فارسی کی خدمت کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ ہر ایک نے کام کیا, ہر نقطے کا اپنا عروج ہے, اپنی, اور یہ دین غالب ہوگا, غالب. یہ مت سمجھے تھوڑے سے حالات کمزور آئے ہیں اور تھوڑا سا مسلمان محکوم ہوئے ہیں مالی طور, اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوئے, اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوئے, اپنے اعمال کے سبب ہوئے, تو ڈر ڈر کے نہ جئیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے گئے. حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی, جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں ساری تیاری کر کے, سامان سمیٹ کے, سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے, پھر سفر شروع ہوتا. اور جب حضور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے رضی اللہ تعالی. حضور کافی دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے, لمبا سفر تھا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نور دیکھ کے تو سیدہ فاطمہ تڑپ کے روئی.
رو پڑی. حضور نے فرمایا فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ تھکاوٹ کے اثرات میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہی، اور حضور کپڑے یوں لگتا بڑے پرانے پہنے ہوئے آپ نے. حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ، اتنی محنت، اتنی جدوجہد؟ حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا فاطمہ رو نہ. اور یہاں وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کرے تو وہ زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، کیا کریں بڑے مسائل ہے، بڑی مشقت ہے، کرنا پڑتا ہے، لوگ اور زیادہ. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا، خیالات کو نیا رخ دیا، اس بات کو ایک نیا انداز سوچنے کا فراہم کیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ رو نہ، تیرے باپ کو اللہ نے اعلیٰ مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. حضور فرمانے لگے فاطمہ کوئی گھر کچا، کوئی پکا، کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ دین اسلام کو پہنچا نہیں دے گا. اور فرمایا فاطمہ یاد رکھنا جس طرح رات چھا جاتی ہے نا، محمد عربی کا دین بھی چھا جائے گا، یہ چھا جائے گا دین. جس طرح رات چھا جاتی ہے یہ دین بھی چھا جائے گا. اور پھر دین چھا گیا، جگہ جگہ چھا گیا. یورپ میں بھی اذانیں پڑھی جانے لگی، امریکہ اور افریقہ میں بھی قرآن پڑھا جانے لگا، جگہ 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات ہونے لگی. کہا فاطمہ کچا ہو یا پکا ہو، خیمہ، ہر جگہ یہ دین پہنچے گا. اور دین پہنچا. دوستو کمزوری وقتی طور پر ہے، حالات وقتی طور پر ہیں. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. یہ دین فطرت ہے. یہ دین اپنی حقانیت کی وجہ سے پھیل رہا، کسی کا محتاج نہ یہ کسی کے زور لگانے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. بھی تو آخری میدان لگے گا میدان کربلا میں، اور فکر حسینی کے علم بردار میدان میں نکلیں گے، یزیدی سوچوں سے ٹکرائیں گے، اور بڑے سینے تیار ہیں جو اس کے لیے پوری جدوجہد کریں گے. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی. اپنی زندگی کے اندر قوت ارادی پیدا کریں، کچھ کر لینے کی ٹھان اپنے مزاج میں پیدا کریں. کمزوری آ جاتی. عدی بن حاتم جو تھے نا، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، بادشاہ کا بیٹا تھا، زمانہ بڑا دیکھا تھا، بڑے بڑے وزیروں مشیروں، ساری زندگی اعلیٰ سطحی وفود سے ملاقات ہوئی. عدی حضور کی بارگاہ میں آئے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود. تو اسلام پر ابھی غربت کا دور تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عدی کلمہ پڑھ لو. تو عدی کہنے لگے میں تو پہلے ہی ایک دین کا ماننے والا ہوں. حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں. حضور فرمانے لگے جس دین کے تم ماننے والے ہو اس میں کیا یہ لکھا ہے کہ مالک نعمت کا چوتھا حصہ کھا جاؤ؟ کہنے لگے نہیں. تو فرمایا کھا کیوں جاتے ہو؟ عدی کہتے ہیں چونکہ یہ ہمارے اندر کی بات تھی بادشاہوں کی، تو میں نے فوراً سر تسلیم خم کر دیا، میں نے فوراً سر جھکا دیا. میں نے کہا بات ٹھیک کر رہے ہیں. حضور فرمانے لگے اب اگلی بات بھی کروں یا رسول اللہ فرمائیے. فرمایا پتہ ہے تم دین کیوں نہیں قبول کر رہے؟ یہ بھی مجھے پتہ ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ دین کے ماننے والے غریب غریب لوگ ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ابھی یہ کمزور ہیں، تم دیکھتے ہو کہ مکے والوں نے مدینہ طیبہ سے پریشان کر کے مسلمانوں کو نکال دیا ہے. یہ غریبی دیکھ کر، بظاہر اسلام کی کمزوری دیکھ کر تم کلمہ نہیں پڑھ رہے؟ حضور فرمانے لگے عدی مقام حرا کا نام سنا ہے؟ بڑی دور تھا علاقہ، وہ مقام حرا کا نام سنا ہے؟ عدی کہنے لگے حضور سنا ہے پر وہ جگہ دیکھی نہیں. محبوب فرمانے لگے سن، میں وہ وقت لے کے آؤں گا، میرا دین اس طرح نافذ ہوگا کہ ایک عورت مقام حرا سے اونٹنی پہ اکیلی بیٹھے گی اور اکیلی آئے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، سوائے اسے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی. یہ دور آئے گا. تو دیکھ رہا ہے کہ صرف مکے پہ حکومت نہیں، دنیا پہ مسلمان چھا جائیں گے. اور حضور فرمانے لگے
किसरा का नाम सुना है? कहा हुजूर वो तो बाजार इस वक्त बड़ा तगड़ा बादशाह है। फरमाया उसके इलाके भी फतह होंगे, वो खजाने मुसलमानों के पास आएंगे। और फरमाया तू, तीसरी बात नबी पाक ने बयान की, फरमाया तू ये देख रहा है कि मुसलमानों में गुर्बत है? फरमाया आदि एक वक्त आएगा लोग देने के लिए निकलेंगे पर उन्हें लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक वक्त आएगा लोग देने निकलेंगे, लेने कोई नहीं आएगा। अदी कहते हैं कि मैं रसूल करीम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, और फिर ज्यादा दौड़ नहीं गुजरा। अदी रोया करते थे, हातम ताई के बेटे अदी रोया करते थे और रो के बताया करते थे, लोगों वो जो हुजूर ने फरमाया था ना बीबी हिरा से चलेगी और तवाफ करेगी, वो बीबी मैंने अपनी आंखों से आती देखी। मैंने उस तन्हा औरत को हुजूर सैयद आलम की पेशन गोई के मुताबिक बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा, उसे सिवाय अल्लाह के किसी का डर नहीं था। और अदी कहने लगे वो जो हुजूर ने फरमाया था ना कि किसरा के खजाने फतह होंगे, फरमाया वो जब फतह हो रही थी तो मैं खुद उस जंग में शरीक था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मैं मुजाहिदों में शामिल था। और फरमाने लगे तीसरी पेशन गोई रह गई है, मुझे उम्मीद है वो भी पूरी होगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में आके वो दौर भी आया कि लोग ज़कात देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग किसी को गरीब समझ के सदका देने लगते थे, वो कहता था भाई ले जा, मैं तो रात को दे के आया हूं। लोग देने निकलते थे, लेने वाला कोई नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये मौलवियों की वजह से, पीरों की वजह से, सियासतदानों की वजह से नहीं छाएगा। ये क्यों छाएगा कि अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, ये इसलिए छाएगा कि अल्लाह ने भेजा ही हक के साथ है, ये आया हक के साथ है, लिहाजा छा जाए। हक हमेशा छा जाया करता है। और वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, जब हक आता है तो बातिल खुद ब खुद छुप जाता है, और बातिल होता भी मिट जाने के लिए। बस ना ये दीन छा। हजरत खुबाब बिन अल अर्थ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हमें बड़ी तकलीफ दी कुफारे मक्का ने, कुरैश ने बड़ा सताया। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना काबा के साथ एक चद्दर लेके आराम फरमा रहे थे, हम हुजूर की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाए, तंग बड़ा कर दें, हुजूर आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। तो हुजूर उठ के बैठ गए, फरमाया जल्दी ना करो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको गड़ों के ऊपर रख के ना तो आरों से काट दिया जाता था, वो 2 टुकड़े हो जाते थे। फरमाया जल्दी ना करो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि लोहे की कंगियों से उनका गोश्त नोच दिया जाता था, हड्डियां तक जख्मी हो जाती थी, सी नहीं करते, जख्म पे जख्म खा के जी खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। कहा खुबैब थोड़ा सब्र करो, और फिर हुजूर फरमाने लगे खुबैब ये बात याद रखना, जो दीन मैं लेके आया हूं ये गालिब हो के रहेगा, ये गालिब होगा। गालिब वो अबू सुफियान जो मैदान उहद में कहते थे फलां भी हमने मार दिया, फलां भी मार दिया। जब 10,000 का लश्कर लेके नबी पाक गए थे ना दोबारा वापस, 10 सालों में 3 लोग लेके हुजूर मक्के से आए, और 10,000 का लश्कर लेके जब दोबारा गए ना, अबू सुफियान कहने लगे लड़ना ही नहीं, क्योंकि जिस शान से मासूम आमना आए हैं लड़ने वाली बात ही कोई नहीं, ताकत ही नहीं, आंख नहीं मिला सकते तो हाथ कैसे उठाएंगे। लेकिन पता है हुजूर का तरीका क्या था? स्याह इमामा था, ऊंटनी पे बैठे थे, और गर्दन महबूब ने इतनी झुकाई थी कि वो ऊंटनी की गर्दन से लग रही थी। इस शान के साथ हुजूर दाखिल हुए, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अपने अंदर ना थोड़ी सी, आप 24 घंटे दुनिया कमाएं, कोई मना नहीं करता, माल कमाएं, जायदादें बनाएं, हलाल कमाएं, जितना मर्जी कमाएं, लेकिन ना कुछ थोड़ा सा अपने आप को दीन के लिए, सिर्फ माली तौर पर नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये बन गया कि सिर्फ माली तौर पर हम समझते हैं दीन की मदद कर दें। अगर आप अपने पुत्र को नमाजी बना चुके हैं तो एक काम आपने दीन की खिदमत का कर लिया। अगर आपकी बेटी पर्दे की आदी हो गई है तो आपने दीन की खिदमत में एक हिस्सा डाल लिया है। अगर आपके घर के अंदर
آپ ان ساری چیزوں کو بین کرنے میں کامیاب ہو گئے. یا ایھاالذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں خود بھی دوزخ سے بچو، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. اگر فحاشی اور ریانی کا رستہ آپ نے اپنے دروازے کے باہر روک دیا ہے تو آپ نے دین کی خدمت کر لی ہے. اگر آپ اپنے دوستوں کو نمازی بنانے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ چند لوگوں کو قرآن پڑھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، تو پھر کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے دین میں شامل کیا ہے. کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنا اپنا حصہ اپنی اپنی خیر دین میں ملائیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں. دو جملے بول کر، جب کوئی بندہ کہہ رہا ہو نا جی بڑا مشکل ہے دین پہ عمل کرنا، تو اسے کہیں دین پہ ہی چلنا تو آسان ہے، دین پہ چلنا ہی تو آسان ہے. جب بڑی دین مخالف باتیں ہو رہی ہوں تو وہاں ساری برادری کٹھی بیٹھی ہے نا، بچے کے دن رکھے جا رہے ہیں، تو میں دین کی خدمت بتا رہا ہوں کیا کیا کرنی ہے. بیٹے کے دن طے ہو رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ ماموں کو منا لو ناراض ہے، چچا کو منا لو ناراض ہے. یہ میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دین کی خدمت یہ ہے کہ ایک بندہ بیچ میں سے بولے، وہ کہے او شادی میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرنا. سب کو منا رہے ہو تو کہیں رب رسول کو ناراض نہ کر لیں. یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی، یہ تیری دین کے لیے خدمت ہو جائے گی. وہ جس شخص نے جاتے جاتے رستے میں کہا تھا نا حضرت عبداللہ مزنی کو کہ میں ایک مدینے میں چاند چڑھا دیکھ کے آیا ہوں کہ جس کے قریب سے جو گزرتا ہے اسے بھی نور ملتا ہے.